سدرۃ المنتہا کا ذکر واقعہ معراج کے اندر ہوا ہے۔ سدرہ کا معنی ہے بیری کا درخت، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کو دنیا کی بیریوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس طرح کی بیری ہوگی، اور المنتہا کا معنی ہے انتہا یا آخری حد، یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں۔ سدرۃ المنتہا پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے آگے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اس مقام سے آگے نہیں گیا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ چھٹے آسمان میں اور پھیلاؤ ساتویں آسمان میں ہے۔ معراج کی رات جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر لے گئے، اور اللہ کے حکم سے ایک کے بعد دوسرے آسمان کی سیر کرتے ہوئے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان پر داخل ہونے لگے تو وہاں پر سدرۃ المنتہا کا مقام آیا۔ وہاں پر ایک عظیم درخت موجود تھا جس کا پھل مقام حجر کے مٹکے جیسے تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ حجر قوم عاد کا دار المملکت تھا، جہاں کے پتھروں اور مٹی کی مصنوعات بڑی ہی مشہور تھیں۔ 13ویں صدی میں شام، لبنان اور روم کے علاقوں میں سدرہ نام میں ایک درخت پایا جاتا تھا۔ دنیا کی بدلتی آب و ہوا کی وجہ سے سال 1937 میں اس درخت کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ مؤرخین اور ماہر نباتات نے اس کی اونچائی 150 فیٹ اور گولائی 40 فیٹ لکھی ہے۔ اس درخت میں ہونے والے پھل بالکل حجر کے مٹکوں کی مثل تھے۔ اس تاریخی درخت کے جلال اور عظمت کو دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے، جو اپنے دور کا خوبصورت اور عظیم درخت تھا۔ بائبل مقدس میں بھی اس درخت کا تذکرہ ریز کے نام سے کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بھی بڑے ادب کے ساتھ اس درخت کا ذکر ملتا ہے، جس میں اس کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ زبور میں اس درخت کو دی ٹری آف لارڈ یعنی خداوند کا درخت کہا گیا ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے اپنی عبادت گاہیں اور محلات اسی درخت کی لکڑیوں سے بنائے تھے۔ سدرہ کی لکڑیوں میں اتنی خوشبو اور چمک ہوتی تھی کہ اس سے بنی عبادت گاہیں بہت ہی معطر اور صاف رہتی تھی، اور تقریباً 400 سال تک ان پر موسم کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ شام اور لبنان کے علاوہ سدرہ کا یہ درخت ہندوستان میں ہمالیہ کی جگہ پر بھی پایا جاتا تھا، جسے دودار کہا جاتا تھا۔ اس درخت کو ہندوستان میں دیوتاؤں کا درخت مانا جاتا ہے، اسی لیے اس کا نام دودار ہے، جبکہ عرب میں سدرہ کے اس درخت کو ازر کہا جاتا ہے، جسے شجرۃ اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تینوں قسم کے درخت اصل میں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی خاندان میں بیری کا درخت شامل ہے۔ اسی لیے اسلام سے پہلے بھی بیری کے درخت کو عربی میں سدرہ ہی کہا جاتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ سدرہ قدیم دور کا ایک اہم اور نایاب درخت تھا، اسی لیے قرآن پاک میں سدرہ کے درخت کو دنیا کے درخت بیری سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان پر موجود ہے ان دنیاوی بیریوں کا درخت کے جیسا بالکل بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان پر ہے۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں سدرہ پر جا کے رک جاتی ہیں، پھر انہیں فرشتوں کے ذریعے موصول کیا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں وہاں پر آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں نیچے سے موصول کیا جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہی جنت الماوا ہے، جو جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، اور جہاں پر قیامت سے پہلے شہیدوں کی روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے ہر پتے پر فرشتہ کھڑا ہے جو اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، اور اس کی شاخوں اور اس کے پتوں پر سبز رنگ کے پرندوں کا جھنڈ بیٹھتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ سبز رنگ کے پرندے اصل میں انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام کی روحیں ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایسا درخت ہے جس کے تنے کی چوڑائی 72 سال کے سفر کے برابر ہے، جبکہ بہترین سوار اس کی شاخوں کے سائے میں تقریباً 100 سال تک سفر کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے 2 ظاہری نہریں نکلتی ہیں، اور اسی طرح اس کے تنے سے 2 باطنی نہریں بھی نکلتی ہیں۔ آپ نے معراج کی رات ان نہروں کو دیکھا تو جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل، یہ باطنی اور ظاہری نہریں کیا ہیں؟
اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ باطنی نہریں جنت میں جاتی ہیں اور ظاہری نہریں دنیا میں گرتی ہیں، جو دریائے نیل اور دریائے فرات ہے۔ شمالی افریقہ میں بہنے والے دریائے نیل اصل میں یونانی لفظ نیولس سے نکلا ہے، جس کے معنی وادی کے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے، جس کی لمبائی 6000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ دریائے نیل مصر کی سرزمین سے گزرتا ہے، اور اگر دریائے فرات کی بات کریں تو یہ 2780 کلومیٹر لمبا دریا ہے، جو عراق اور مشرقی ترکی کے علاقے میں بہتا ہے۔ یہ وہی دریا ہے جس کے کنارے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام کو کربلا نامی مقام پر شہید کیا گیا تھا، اور احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی دریا سے قیامت کے قریب سونے کے خزانے یا پہاڑ کے نکلنے کی پیشن گوئیاں بھی کی ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ سدرۃ المنتہا اس زمین سے اربوں خربوں نوری سال کے فاصلے پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر موجود ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا سے نکلنے والا نیل اور فرات کی صورت میں زمین تک پہنچنا کیسے ہے؟ ہماری اس زمین پر پانی کہاں سے آیا؟ یہ ہمیشہ سے سائنسدانوں کے لیے ایک اہم سوال بنا رہا ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین پر پانی اسی وقت سے موجود ہے جب سے یہ زمین وجود رکھتی ہے، جبکہ حال ہی میں ہونے والی تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ زمین پر پانی آج سے خربوں سال پہلے خلا سے آنے والے کسی سحاب ثاقب کے ذریعے سے یہاں لایا گیا تھا، اور 3 ارب سال سے پانی اس زمین پر موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو سحاب ثاقب اس وقت زمین پر پانی کی وجہ بنا، کیا وہ اسی جگہ سے آئے تھے جہاں پر سدرۃ المنتہا ہے؟ ایک تحقیق کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلنے والی وہ نہریں اس دنیا میں کسی غیبی راستے سے آتی ہیں، جسے جدید سائنس کی زبان میں وارم ہولز یا پورٹلز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم لاکھوں یا کروڑوں نوری سال دور کسی جگہ پر ایک مخصوص دروازے کے ذریعے چند سیکنڈز میں پہنچ سکتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان نہروں کو زمین تک لانے کے لیے اللہ کے حکم سے انہی راستوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک سورت المعارج کے نام سے موجود ہے، جس کے معنی سیڑھیاں یا آسمان پر جانے کا راستہ ہے، یعنی ایسے راستے جو اس دنیا کو کسی اور ہی دنیا سے کنیکٹ کرتی ہے۔ جیسا کہ سورت معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسے راستے جنہیں فرشتے اور روحیں استعمال کرتی ہیں تاکہ وہ اوپر کی طرف چڑھ سکیں۔ آخر یہ راستے کون سے راستے ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ تو دوستو، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔